دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب میں ہاسپٹل پہنچتی ہوں اور ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں جو ان کے اسپیشلسٹ ہیں تو کنسلٹنٹ ہیں وہ اپنے گھر سے ہاسپٹل نہیں آتے بیکاز کہ اس دن ہالیڈے ہے. اور وہ بچوں آپ کی شروع سے اسرا کے ڈاکٹر پیدائش جب سے وہ اسرا کے کنسلٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. افسوس کہ وہ فون پہ تو بتا رہے ہیں بھئی جب تک آپ مریض کو دیکھیں گے نہیں تشخیص کیسے کریں گے. آپ کیسے فون پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو برکنل کے انجیکشنز لگا دو, ٹھیک ہے, سانس کے انجیکشن, بھئی اس کو تو کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے, اس کی ہارٹ بیٹ صرف 60 رہ گئی. آپ کو شاید عام طور پہ نالج ہو نہ ہو زیادہ تر لوگوں کو کہ 140 سے 150 تک عام چھوٹے بچوں کی ہارٹ بیٹ ہوتی ہے, جو جیسے ہم لوگوں کی 72 اور ایسے سم تھنگ ہوتی ہے تو چھوٹے بچوں کی, تو اس کی کم ہوتے ہوتے 60 ہو گئی, اتنی کم. اچھا, ڈاکٹر طارق عالم اب اسرا کے ڈاکٹر ہیں؟ جی ہاں بالکل, اب اسرا کے ڈاکٹر ہیں. میں نے انہیں سے اب کافی عرصے سے, میرا خیال ہے اسرا 2 سال کی ہوگی یا 3 سال کی, جب سے پھر میں نے ڈاکٹر طارق عالم سے رجوع کیا اور اب مستقل میرے وہی ڈاکٹر ہیں. اچھا, ڈاکٹر طارق عالم اس وقت ہمارے ساتھ فون پر بھی موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام. ویلکم ٹو آج صبح. جی ڈاکٹر صاحب, اسرا آپ کی پیشنٹ جو 2-3 سال کی عمر سے لے کر اب ماشاءاللہ 15 سال کی ہیں, آپ کی پیشنٹ رہی ہیں اور ان کی والدہ بھی یہاں پر موجود ہیں. ابھی آپ کا تذکرہ ہوا اور آپ کی کال آ گئی ہے. اس طرح کے بچے آپ کیا ریشیو دیکھتے ہیں, اور اسرا کے حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو. پیشنٹ میننجائٹس تو بہت کامن بیماری ہے اور ایسے ان کامن نہیں ہے, لیکن اس میں کئی قسم کے بیماریوں کے جراثیم سے ہوتا ہے, جیسے وائرسز بھی ہیں, بیکٹیریا بھی ہیں اور بہت سارے اور فنگائی بھی ہوتے ہیں اور آٹو امیون بھی ہوتا ہے. جب میننجائٹس کا مریض ڈائگنوز ہوتا ہے بیسیکلی وجہ معلوم کرتے ہیں, اس حساب سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اس میں کیا کوئی سینسز لاس جیسے لوگوں کے ہو جاتے ہیں, ہیئرنگ کا پرابلم ہو جاتا ہے, بولنے کا ایشو ہو جاتا ہے, اس طرح کے پرابلم ہو سکتے ہیں, اور کیا کوئی آرگن پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے, کیا کوئی اور بھی باڈی پارٹ پہ اثر انداز کوئی باڈی پارٹ ہو سکتا ہے؟ دماغ سارے باڈی کو کنٹرول کرتا ہے اور جو بھی حصہ متاثر ہوتا ہے بیماری سے وہ حصہ بعد میں افیکٹڈ رہ سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کس سٹیج پہ علاج بیماری پکڑی گئی اور علاج شروع ہوا. اچھا, یہ علاج پھر بعد میں, اگر ہم اسرا کی پرٹیکولرلی بات کریں, اسرا جب آپ کے پاس آئیں اور پھر ان کا علاج شروع ہوا, اگر آپ اوور آل دیکھیں, ہم جنرلی بات کریں تو ایسے لوگ آپ کے پاس اور بھی آتے ہوں گے یا اور ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہوں گے. اس کا علاج کیا ایزی ہے, مہنگا ہے؟ آپ نے ہر طریقے سے بتانا ہے کہ پیشنٹ پہ کیا گزر رہی ہوگی, اس کے لیے کتنا مشکل ہے, اور دوسرا فائنینشلی کتنا آسان یا مشکل ہے. ہر طرح ہر ڈاکٹر کے پاس اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں, جتنے بھی خاص طور پہ بچوں کے ڈاکٹر یا ہسپتال ہوتے ہیں. ایسے صورت میں جب بچہ اتنا بیمار ہوتا ہے اور عموماً جھٹکے پڑ رہے ہوتے ہیں اور ایٹ ٹائمز بچہ بے ہوش ہوتا ہے, تو اس وقت طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ڈائگنوسس ہو, یعنی دماغ کے اوپر بیماری کا اثر ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں. کمر کا پانی کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ضرورت ہو تو سی ٹی اسکین, ایم آر آئی وغیرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جتنا 2 باتیں ہوتی ہیں کہ کس قسم کا جراثیم ہے, یعنی بڑا خطرناک قسم کا ہے, اور دوسرا مرض کتنا آگے بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے. ان 2 باتوں پہ آؤٹ کم کا انحصار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طارق عالم صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ڈاکٹر ہیں طارق عالم اور اسرا کے ڈاکٹر ہیں. 2-3 سال کی عمر سے یہ ان کو چیک اپ کرا رہی ہیں. گردن توڑ بخار ہوا تھا, ان کیس اگر آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا تو میں آپ کو بتا دوں 1 سال کی عمر میں ان کو گردن توڑ بخار ہوا تھا, اور اس کے بعد ان کے بولنے اور سننے کا پرابلم ہو گیا. اب کیونکہ بیسکلی سن نہیں سکتی تھی اس لیے بولنے کا پرابلم, کیونکہ 1 سال کے بچے کو کوئی میموری تو مطلب ووکیبلری تو اتنی نہیں ہوتی نا, اس سے اما مما ایسے لفظ بول رہا ہوتا ہے وہ, تو اس کو کچھ اتنی مطلب نہیں ہوتی ووکیبلری. آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کے گئی اس وقت جب آپ کے جو ان کے نہیں تو لے گئی نا, پھر میں ضیاء الدین لے گئی. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر میں دیر ہو چکی, ہاں جب تک دیر ہو چکی تھی, جب تک جراثیم اس کے اتنے اپ ہو چکے تھے کہ جو ہے یہ بالکل مطلب ڈاکٹرز نے اس وقت, ڈاکٹر مالک نے اس کی کیا تو سارا ٹریٹمنٹ, مگر وہی انہوں نے مجھے فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی جواب دے دیا تھا کہ یہ مشکل ہے کس کا بچنا. اچھا, بالکل اس حد تک سیویئر تھا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا بچنا مشکل ہے. 50 ڈیز میں ضیاء الدین میں ایڈمٹ رہی اور اس کو کوئی لگ بھگ 45 ڈیز بخار رہا.
اچھا پھر ایسے بچوں کو سمجھنے میں، ان کو سمجھانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے ماں باپ کو، بہت مشکل. تو آپ کس طرح اس کو، کیونکہ آج ماشاءاللہ شی از پرفیکٹلی آل رائٹ، اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح وہ ہر چیز کو رسپونڈ کر رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں، دیکھیے بہت آپ نے کس طرح، اور آپ کے ہسبینڈ کا کتنا ساتھ رہا؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن تو میرے ہسبینڈ اور میرے گھر والے، جس میں میری والدہ، میری بہنیں، میرے بھائی، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے مجھے بھرپور سپورٹ کی. میں ورکنگ وومن ہوں، اسکول میں جاب کرتی ہوں، ہاف ڈے میرا اسکول میں رہتا ہے، تو اس کے پیچھے اسرا کو سنبھالنا، اس کے ساتھ تمام میرے انتظار میں، یہ سردی ہو گرمی ہو گیٹ پہ کھڑی رہتی تھی، تو میری بہن اس کو راکنگ چیئر میں ڈال کے، تو وہ بھی بس ٹھنڈ میں گیٹ پہ کھڑی رہتی تھی کہ چھٹی ہوگی ماں آئے گی تو اس نے اس ماں کو دیکھنا ہے. تو پڑھائی کہاں تک کی اسرا نے؟ ایجوکیشن کہاں تک ہے؟ ابھی وہ 8 کلاس میں ہے، 8 کلاس میں دیوا اکیڈمی جاتی ہیں، بہت اچھا اسکول ہے، اور بہت اچھا ان لوگوں نے اپنا انتظام رکھا ہوا ہے سارا کچھ. اور فائنینشلی بھی یہ کتنا مہنگا ہے اسپیشل بچوں کے لیے.